Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت الوصف مع مرفوعہ، وصف کی اپنے مرفوع کے ساتھ دو حالتیں. آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں. ایک مبتدا وہ ہے جس کی خبر ہو اور ایک مبتدا وہ جس کی خبر نہیں ہوتی، جو خبر سے بے نیاز ہوتا ہے لیکن اس کا ایک ایسا اسم مرفوع ہوتا ہے جو خبر کے قائم مقام ہوتا ہے. تو مبتدا کی جو دوسری قسم ہے جو خبر سے بے نیاز ہوتی ہے، اس کی دو حالتیں ہیں. اس کو کہا للقسم الثانی من المبتدا مع ھذا المرفوع، مبتدا کی دوسری قسم کے لیے اس مرفوع کے ساتھ، یعنی اس اسم مرفوع کے ساتھ حالتان، دو حالتیں ہیں. احداہما ان یکونا متطابقین فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث. ان حالتوں میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ دونوں، یعنی وصف اور اس کا اسم مرفوع، وصف جو کہ مبتدا ہے اور اس کا اسم مرفوع دونوں مطابق ہوں 5 باتوں میں: فی الافراد واحد ہونے میں، والتثنیۃ تثنیہ ہونے میں، والجمع جمع ہونے میں، والتذکیر مذکر ہونے میں، والتانیث اور مؤنث ہونے میں. واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں. یعنی وصف بھی واحد ہو اور اسم مرفوع بھی واحد ہو، وصف بھی تثنیہ ہو، اسم مرفوع بھی تثنیہ ہو، وصف جمع ہو، اسم مرفوع بھی جمع ہو، وصف مذکر ہو، اسم مرفوع بھی مذکر ہو. اسی طرح یہ ایک حالت ہوئی. والثانیۃ، اور دوسری حالت اللہ یکونا متطابقین، دوسری حالت یہ ہے کہ وصف اور اس کا اسم مرفوع دونوں ایک دوسرے کے مطابق نہ ہوں. فإن تطابقا فی الافراد مع التذکیر او التانیث، نحو عائد اخوک او ما عائد اخوک جازا فی الوصف وجہان. تو اگر وصف اور اس کا اسم مرفوع دونوں مطابق ہوں افراد میں، یعنی واحد ہونے میں، مذکر اور مؤنث ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے عائد اخوک، کیا تمہارا بھائی لوٹنے والا ہے. یہاں عائد وصف ہے اور اس کا اسم مرفوع اخوک ہے. اب عائد بھی واحد ہے، مذکر ہے، اخوک بھی واحد ہے، مذکر ہے. اسی طرح دوسری مثال، او ما عائد اخوک، تمہارا بھائی لوٹنے والا نہیں ہے. اس میں بھی عائد وصف مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، اسی طرح اس کا اسم مرفوع اخوک بھی مفرد اور مذکر ہے. تو اگر اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے، یعنی وصف اور اسم مرفوع دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں تو وصف میں دو وجہیں جائز ہے. اس کو کہا جازا فی الوصف وجہان، وصف میں دو وجہیں جائز ہے، یعنی دو صورتیں ہیں. احدہما ان یکونا مبتداً، پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ مبتدا ہو، وصف مبتدا ہو. وَيَكُونُ الْإِسْمُ الْمَرْفُوعُ بِهِ فَاعِلًا سُدَّ مَصَدَّ الْخَبَرِ أَوْ نَائِبَ فَاعِلٍ سُدَّ مَصَدَّ الْخَبَرِ. پہلی صورت یہ ہے کہ وصف کو مبتدا بنا دیں اور اس کے بعد جو اسم مرفوع آ رہا ہے اس کو یا تو فاعل یا نائب فاعل قرار دے دیں جو خبر کے قائم مقام ہو. دیکھیے احدہما، پہلی صورت یہ ہے ان یکونا مبتدان، کہ وصف مبتدا ہو. وَيَكُونُ الْإِسْمُ الْمَرْفُوعُ بِهِ، اور اس کے ذریعے مرفوع ہونے والا اسم فاعل ہو جو خبر کے قائم مقام ہو، او نائب فاعل سد مصد الخبر، یا نائب فاعل ہو جو خبر کے قائم مقام ہو. یہ ایک صورت ہوئی. والثانی، دوسری صورت یہ ہے ان یکونا خبراً مقدماً، کہ وصف خبر مقدم ہو، یعنی وصف کو خبر مقدم مان لیا جائے. وَيَكُونُ الْإِسْمُ الْمَرْفُوعُ بَعْدَهُ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرًا، اور اس کے بعد اسم مرفوع کو مبتدا مؤخر مانا جائے.
جیسے اوپر جو مثال گزری ہے عائد اخوکا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرف استفہام ہے، عائد خبر مقدم اور اخو کا مضاف الیہ مل کر کے مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، ایسا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو وصف ہے اور جو اس کا اسم مرفوع ہے دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یا تو فاعل بنائیں اسم مرفوع کو یا پھر مبتدا مؤخر بنائیں۔ وَيُعْتَبَرُ الْوَصْفُ وَمَرْفُوعُهُ مُتَطَابِقَيْنِ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا تَتَغَيَّرُ صِيغَتُهَا، اور وصف اور اس کے مرفوع کو مطابق مانا جائے گا جب اول یعنی وصف ان الفاظ میں سے ہو لا تتغیر صیغتها جس کا صیغہ نہ بدلے، فی الافراد نہ مفرد ہونے میں، واحد ہونے میں، نہ تثنیہ میں، نہ جمع میں، نہ مذکر نہ مؤنث میں، یعنی ان پانچوں صورتوں میں جس کا صیغہ نہ بدلے، پانچوں حالتوں میں واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہر صورت میں ایک ہی اس کی حالت رہتی ہو، اس کا صیغہ رہتا ہو، نہ بدلتا ہو، تو ایسے اسم کے ساتھ وصف کو ایک مطابق مانا جائے گا۔ جیسے صدیق الرجل، کیا آدمی صدیق ہے؟ اس مثال میں دیکھیے صدیق ونحو، اور جیسے صدیق الرجلان، اور جیسے صدیق الرجال، وکذالک قول کا، اسی طرح تمہارا قول عدل الشاہد، کیا گواہ عادل ہے؟ اور جیسے عدل الشاہدان، کیا دو گواہ عادل ہیں؟ وقول کا عدل الشہود، گواہ، کیا گواہ سب کے سب عادل ہیں؟ دیکھیں اس میں واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہر صورت میں عدل ہی رہتا ہے، اسی طرح سے صدیق ہی رہتا ہے، اس کا صیغہ بدلتا نہیں، تو ایسی صورت میں بعد میں آنے والا جو وصف ہوگا اس کو اور اس وصف کو ایک دوسرے کے مطابق مانا جائے گا، اور جب مطابق مان لیا جائے گا تو اس صورت میں یہاں بھی دو وجہیں ہوں گی، دونوں صورتیں جائز ہوں گی کہ یا تو ہم مبتدا مان لیں وصف کو اور اس کے بعد والے اسم مرفوع کو فاعل مان لیں یا نائب فاعل مان لیں جو خبر کے قائم مقام ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عدل کو خبر مقدم مان لیں، صدیق کو خبر مقدم مان لیں، اور اس کے بعد والے اسم مرفوع کو مبتدا مؤخر مان لیں، جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا۔ وَإِن تَطَابَقَا فِي التَّثْنِيَةِ أَوِ الْجَمْعِ، تو یہ گفتگو اس صورت میں تھی، یعنی دونوں وجہیں جائز اس صورت میں ہے جبکہ واحد ہونے میں مطابق ہوں۔ وَإِن لَمْ يَتَطَابَقَا وَإِن تَطَابَقَا فِي التَّثْنِيَةِ أَوِ الْجَمْعِ، اور اگر تثنیہ اور جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں، جیسے ما مقنعان المسلحان، دو مسلح مقنع نہیں ہیں، یعنی دو ہتھیاروں سے لیس کھود پہنے ہوئے نہیں ہے، مقنع کہتے ہیں کھود پہننے کو، کھود یعنی وہ ٹوپ جو دشمن کی تلوار سے سر کی حفاظت کرتا ہے، سر میں جس کو پہنتے ہیں۔ دیکھیے ما مقنعان المسلحان، دو ہتھیار بند، دو ہتھیار سے لیس کھود پہنے ہوئے نہیں ہیں۔ وما مقنعون المسلحون، ان دونوں مثالوں کو دیکھیں، ایک تثنیہ ہے، جمع کی مثال ہے، تو یہاں مطابق ہیں تثنیہ اور جمع میں کہ وصف بھی تثنیہ ہے اور اس کا اسم مرفوع بھی تثنیہ ہے، وصف بھی جمع ہے اور اس کا اسم مرفوع بھی جمع ہے۔ فالاحسن اعراب الوصف خبرا مقدما، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وصف کو خبر مقدم کا اعراب دیا جائے، یعنی وصف خبر مقدم ہو، والاسم المرفوع بعدہ مبتدا مؤخرا، اور اس کے بعد اسم مرفوع مبتدا مؤخر ہو، اس میں احسن یہی ہے۔ ایسی صورت میں وصف کو خبر مقدم اور اس کے بعد آنے والے اسم مرفوع کو مبتدا مؤخر مانیں۔ وَيَجُوزُ عَلَى لُغَةِ أَكَلُونِ الْبَرَاغِيث، اور اکلون البراغیث کی زبان پر، جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اکلو کبھی کبھی فعل کی ضمیر فاعل کے اعتبار سے لاتے ہیں، یعنی فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد، فاعل بھی تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ، فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع لایا جاتا ہے۔ یہ ایک لغت ہے، ایک زبان ہے کچھ لوگوں کی، اس کے اعتبار سے، تو اسی حساب سے کہا کہ اکلون البراغیث کی زبان کی بنیاد پر آپ چاہیں
تو یہ بھی ہو سکتا ہے ان یکون الوصف مبتداً کہ وصف مبتدا ہو وما بعدہ فاعلا اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ فاعل ہو اغنا عن الخبر جو خبر کو خبر سے ممتاز کر دے بے نیاز کر دے. تو اب ما مقنعان المصلحان میں ہم کہیں گے مقنعان یہ مبتدا ہے وصف ہے اور المصلحان یا اسی طرح مقنعون المصلحون میں مقنعون مبتدا ہے اور المصلحون یہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے جو خبر سے بے نیاز کر دیتا ہے. تو اس صورت میں یہ اس صورت میں جبکہ تثنیہ اور جمع میں وصف کے مطابق ہو وہ آنے والا اس میں مرفوع اس کے بعد آنے والا اس میں مرفوع. وَإِن لَمْ يَتَطَابَقَا اور اگر وصف اور اس کے بعد آنے والا اس میں مرفوع دونوں ایک دوسرے کے مطابق نہ ہوں وجب ان یکون الوصف مبتداً تو واجب ہے کہ وصف مبتدا ہو ویکون المرفوع بعدہ فاعلا اور اس کے بعد آنے والا مرفوع فاعل ہو سدہ مسد الخبر جو خبر کے قائم مقام ہو او نائب فاعل یا نائب فاعل ہو جو خبر کے قائم مقام ہو. جیسے عائد المسافران کیا دو مسافر لوٹنے والے ہیں اور جیسے مدعون المعلمون کیا معلمین بلائے گئے ہیں لخدمت العلم علم کی خدمت کے لیے. ان مثالوں میں عائد المسافران میں عائد کو خبر مقدم المسافران کو مبتدا مؤخر بنانا جائز نہیں بلکہ واجب ہے عائد کو ہم وصف بنائیں مبتدا بنائیں اور المسافران کو اس کا فاعل بنائیں. اسی طرح مدعون میں مدعون کو مبتدا بنائیں وصف بنائیں اور اس کے بعد آنے والا اس میں مرفوع المعلمون کو خبر بنانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو نائب فاعل بنائیں. تو اگر مطابق نہ ہو تو فاعل یا نائب فاعل بنانا واجب ہے. اس کو کہا وغیر جائز اعتبار الوصف خبرا مقدما اور اس صورت میں جائز نہیں ہے وصف کو خبر مقدم ماننا لأنه لا يجوز ان يكون المبتدا مثنى او جمعا اس لیے کہ جائز نہیں ہے کہ مبتدا تثنیہ ہو اور یا جمع ہو اور خبر واحد ہو. ويتعلق بالمبتدا غیر صفت والخبر اب یہ گفتگو ختم ہو گئی اوپر والی اب یہاں سے نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے. ويتعلق بالمبتدا غیر صفت والخبر سبعۃ مباحث اب اس کے بعد یہ بتایا کہ مبتدا کی پہلی قسم جو وصف کے علاوہ ہے تو اس مبتدا کی پہلی قسم اور خبر ان دونوں کے ساتھ 7 بحثیں متعلق ہیں وہ کما یلی اور وہ 7 بحثیں حسب ذیل ہیں. احکام المبتدا للمبتدا 5 احکام واضح رہے کہ یہاں مبتدا سے مراد مبتدا کی پہلی قسم ہے دوسری قسم نہیں جو خبر سے بے نیاز ہوتا ہے. احکام المبتدا للمبتدا 5 احکام مبتدا کے 5 احکام ہیں. الاول وجوب رفعہ پہلا حکم ہے مبتدا کے رفع کا واجب ہونا یعنی مبتدا کا مرفوع ہونا واجب ہے. وقد یجر بالباء او من الزائدتین اور کبھی مبتدا مجرور ہوتا ہے با سے یا من زائدہ کے ذریعے یا ربا کے ذریعے جو کہ حرف جر ہے. دیکھیے الاول وجوب رفعہ مبتدا کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کا مرفوع ہونا واجب ہے. وقد یجر بالباء اور مبتدا کبھی مجرور ہوتا ہے با کے ذریعے او من الزائدتین یا من کے ذریعے یعنی با اور من یہ دونوں زائدہ ہیں ان زائدہ با من زائدہ کے ذریعے او برب التی ہے یا حرف جرن یا اس ربا کے ذریعے جو حرف جر ہے شبیہ بالزائد اور زائد کے مشابہ ہے. فالاولو تو پہلے کی مثال با زائدہ کی مثال جیسے بے حسبک اللہ یہاں حسبک مبتدا ہے اور با زائدہ ہے تو بے حسبک میں حسبک مبتدا ہے اللہ اس میں جلالت خبر ہے اللہ تمہیں کافی ہے. اور جیسے وثانی نو حل من خالق غیر اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے یہاں من حرف جار ہے زائدہ ہے اور خالق اگرچہ لفظاً مجرور ہے مگر معنن مبتدا ہے محل ابتدا میں ہے. والثالث نحو یا ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامت یا ربا کاسیۃ یا تنبیہ کے لیے ہے اور ربا کاسیۃ میں ربا حرف جر ہے جو زائد تو نہیں مگر زائد کے مشابہ ہے.
مانا ہے یہاں پہ یا ربا کاسیت فی دنیا، سنو دنیا میں بہت سے پہننے والے عاریۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ننگے ہوں گے۔ اس میں کاسیۃ فی دنیا مبتدا ہے اور عاریۃ یوم القیامہ یہ خبر ہے، اور ربا حرف جر ہے جو زائد کے مشابہ ہے۔ تو یہ ہے مبتدا کا پہلا حکم، یعنی مبتدا کا مرفوع ہونا واجب ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مبتدا کا معرفہ ہونا واجب ہے۔ دیکھیے الثانی وجوب کونہ معرفتن، مبتدا کا دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ اس کا معرفہ ہونا واجب ہے، جیسے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، او نکرتن مفیدتن، یا نکرہ مفیدہ ہونا ضروری ہے، جیسے مجلس علم ينتفع به خیر من عبادت 70 سنہ، علم کی وہ مجلس و علم کی ایسی مجلس ينتفع به جس سے فائدہ اٹھایا جائے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ اس دوسرے حکم سے معلوم ہوا کہ مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے یا نکرہ مفیدہ ہونا ضروری ہے۔ نکرہ مفیدہ مختلف صورتوں، مختلف وجہوں سے ہوتا ہے، اس کو کہا تکون نکرۃ مفیدۃ، نکرہ مفید بنتا ہے بے احد اربعۃ عشر شرطا، 14 شرطوں میں سے کسی ایک کے ذریعے نکرہ مفید ہوتا ہے، یعنی 14 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے تو نکرہ مفیدہ بن جائے گا، اور جب نکرہ مفید ہو جائے گا تو اس کو مبتدا بنانا درست ہوگا۔ اب نمبر وار ایک ایک شرط کو بیان کیا۔ نکرہ مفید ہوتا ہے بالاضافت لفظاً، نکرہ مفید ہوتا ہے لفظی طور پر مضاف ہونے کی وجہ سے، جیسے 5 صلوات کتبہن اللہ، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ اس میں 5 صلوات میں صلوات نکرہ ہے، لیکن لفظی طور پر اضافت کی وجہ سے کیونکہ صلوات سے مراد ہے 5 نمازیں، اب اگر 5 آ رہا ہے تو یہ صرف لفظی اضافت ہوئی، معنی کے اعتبار سے تو صلوات سے سمجھ میں آ ہی گیا تھا۔ دیکھیے 5 صلوات کتبہن اللہ میں اضافت کی وجہ سے صلوات نکرہ کیا ہو گیا؟ مفید ہو گیا۔ او مانن یا مانوی طور پر، جیسے کل یموت، ہر ایک مرے گا، اور جیسے کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے ہی طریقے پر کام کرتا ہے۔ تو یہاں کل یموت اور کل یعملوں میں کل نکرہ ہے، لیکن یہ معنوی طور پر احد کی طرف مضاف ہے اور عبارت ہے کل یموتو، یعنی کل احد یموتو۔ تو اضافت کے ذریعے نکرہ مفید بنتا ہے، چاہے لفظی طور پر مضاف ہو چاہے معنوی طور پر مضاف ہو، دونوں صورتوں میں نکرہ مفید ہوگا، اور نکرہ جب مفید ہوگا تو اسے مبتدا بنانا جائز ہوتا ہے۔ نکرہ کے مفید ہونے کی دوسری صورت بالوصف لفظاً، نکرہ موصوف ہو کسی وصف سے لفظی طور پر، جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ضرور ایک مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے۔ اور تقدیراً یا تقدیری طور پر، جیسے شرٌ أحر ذنب، شر یعنی شریر نے کتے کو بھونکایا، أحر يحر احرار بھونکانا، تو شرٌ أحر ذنب میں شرٌ اگرچہ لفظی طور پر موصوف نہیں ہے لیکن معنوی طور پر موصوف ہے، تقدیری طور پر موصوف ہے، اس لیے کہ شرٌ سے مراد ہے شرٌ عظیم، کیونکہ جو شریر ہوگا بڑا شریر وہی کتوں کو بھگانے بھگانے کا کام کرتا ہے۔ وَنَحْوُ، اور جیسے امرٌ اتی بک، تم پر ایک بڑا بوجھ آیا یا بڑی مصیبت آئی، تو دیکھیے اس کو کہتے ہیں اے شرٌ عظیم، شرٌ أحر ذنب میں شرٌ سے مراد شرٌ عظیم، اسی طرح امرٌ اتی بک میں امرٌ عظیم مراد ہے۔ او مانن، تو نکرہ موصوف ہو یا تو لفظی طور پر یا تقدیری طور پر، یعنی مان لیا گیا ہو، یا معنوی طور پر کہ معنی پایا جاتا ہو وصف کا، معنوی طور پر کا یہ معنی ہے۔ او مانن، یا معنوی طور پر موصوف ہو بیان تکون مصغرتن، اس طرح سے کہ وہ اسم مصغر ہو، جیسے رجیل عندنا، رجیل عندنا ہمارے پاس ایک حقیر آدمی ہے، رجیل تصغیر کا صیغہ، اے رجل حقیر، تو رجیل یہ موصوف تو نہیں ہے، لفظی طور پر بھی نہیں، تقدیری طور پر نہیں، لیکن چونکہ یہ اسم مصغر ہے جس کے اندر خود وصف کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا
موصوف ہونا پایا گیا. ای رجل حقیر لأن التصغیر فیہ معنی الوصف، کیونکہ تصغیر میں وصف کا معنی ہوتا ہے، لہذا رجل گویا کہ وصف کے معنی اس میں ہے تو یہ گویا موصوف ہے، اس لیے یہ نکرہ بھی مفید ہوگا اور مبتدا واقع ہو جائے گا. تیسری صورت ہے نکرہ کے مفید ہونے کی بأن یکون خبرها ظرفا او جارا و مجرورا مقدما علیہا. نکرہ کے مفید ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو جو اس پر مقدم ہو، یعنی مبتدا پر مقدم ہو. جیسے وفوقا، دیکھیے بأن یکون خبرها ظرفا او جارا و مجرورا، اس طرح سے کہ اس کی خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو مقدمن علیہا جو اس پر مقدم ہو. جیسے وفوق کل ذی علم علیم، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اور جیسے ولکل اجل کتاب، اور ہر وقت کے لیے، میعاد کے لیے ایک مخطوطہ ہے یا دستاویز ہے. تو یہاں پہ جو خبر ہے وہ ہے فوق کل ذی علم اور لکل اجل. یہ تو فوق کل ذی علم یہ تو ظرف ہے، اور لکل اجل یہ جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور مبتدا پر مقدم ہے. چوتھی صورت نکرہ کے مفید ہونے کی یہ ہے الرابع بین تقع بعد نفی او استفہام. چوتھی صورت یہ ہے کہ نکرہ واقع ہو نفی کے بعد یا استفہام کے بعد یا لولا کے بعد یا اذا فجائیہ کے بعد، یعنی اچانک کے معنی میں جو اذا آتا ہے اس کے بعد. فالاولو تو پہلے کی مثال جیسے ما احد عندنا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہاں دیکھیے احد عندنا، احد نکرہ ہے جو واقع ہوا ہے نفی کے بعد. والثانی، اور دوسرے کی مثال جیسے الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ. یہاں الہ نکرہ ہے اور استفہام کے بعد واقع ہے تو یہ مفید ہے، لہذا عموم کا فائدہ دیتا ہے اس لیے مفید ہے، اور اس وجہ سے مبتدا واقع ہونا درست ہے. والثالث، اور تیسری کی مثال کا قول شاعر، جسے کہ شاعر کا قول لولا استبار لأودا کل ذی مقت لما استقلت متاعہن للزعنے. ترجمہ سماعت کریں. لولا استبار، استبار باب استفعال ہے، صبر سے بنا ہے. لولا استبار، اگر صبر نہ ہوتا، لأودا کل ذی مقت تو ہر محبت والا ہلاک ہو جاتا. لما استقلت متاعہن، جب ان کی سواریاں للزعنے کوچ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئیں، یعنی جب محبوباؤں کی سواریاں کوچ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئیں. اب ایسی صورت میں محبت کرنے والے اگر صبر نہیں کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اس شعر میں محل استشہاد استبار ہے. استبار نکرہ ہے اور مبتدا ہے، لیکن یہ نکرہ مفیدہ ہے کیونکہ لولا کے بعد واقع ہے. تو لولا کے بعد واقع ہو تو نکرہ مفید ہوتا ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے، وہ مبتدا بنتا ہے، جیسے لولا استبارن میں دیکھ رہے ہیں. پانچویں صورت ہے نکرہ کے مفید ہونے کی بأن تکون عاملتن، اس طرح سے کہ نکرہ عاملہ ہو. جیسے اعطاء قرشن فی سبیل العلم ینہض بالامہ. اعطاء قرشن، ایک سکہ دینا، فی سبیل العلم، علم کی راہ میں، ینہض بالامہ، امت کو ترقی دے گا، امت کو فروغ دے گا، امت کو اٹھائے گا. اس میں دیکھیے اعطاء قرشن، اعطاء نکرہ مفیدہ ہے کیونکہ وہ عامل ہے اور قرشن معمول ہے. تو نکرہ اگر عامل ہو جائے، کسی دوسرے اسم کو عمل کرتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ نکرہ بھی مفید ہوگا اور اسے مبتدا بنانا صحیح ہوگا، جیسے اس مثال میں. اور جیسے امر بمعروف صدقۃ، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے. نہی عن منکر صدقۃ، برائی سے روکنا صدقہ ہے. ان دونوں مثالوں میں امر بمعروف، نہی عن منکر میں امر اور نہی یہ دونوں نکرہ ہیں اور یہ دونوں مبتدا ہیں،
اس لیے کہ یہ دونوں عامل ہیں، بے معروفن معمول ہے اور ان منکرین بھی معمول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکرہ اگر عامل ہو جائے تو اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ فَإِعْطَاءٌ عَمِلًا نَصَبَ فِي کرشن، تو اعطاء نے نصب کا عمل کیا ہے کرشن میں، عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، اس بنیاد پر کہ کرشن مفعول بہی ہے۔ وَأَمْرٌ وَنَهْيٌ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حرف الجر، امر اور نہی سے حرف جر اور مجرور حرف جر متعلق ہے۔ والمجرور مفعول لهما غیر صریح، اور مجرور ان دونوں کا مفعول غیر صریح ہے۔ آج کا سبق یہیں تک۔